السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما۔ معزز محترم باوقار علماء کرام، بزرگوں، نوجوانوں، دوستوں اور ساتھیوں، ساری تعریفیں، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی، کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو ہم سب کے آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا۔ محترم سامعین، دوستوں اور ساتھیوں، یہ دین اسلام جس کے ہم پیروکار ہیں، ماننے والے ہیں، یہ دین ہمیں بہت ساری چیزوں کا پابند کرتا ہے۔ بہت ساری ایسی صفتیں ہیں، اوصاف ہیں، صفات ہیں جن کا وہ حامل ہمیں بنانا چاہتا ہے کہ مسلمان ہو تو مسلمان ہو تو تمہارے اندر یہ اوصاف ہونے چاہیے۔ اور خصوصاً ایک معاشرہ، ہمارا اپنا سماج صالح ہو، نیک معاشرہ ہو، صاف و شفاف ہو، ستھرا ہو، نکھرا ہوا معاشرہ ہو، تو صاف معاشرہ بنانے کے لیے کچھ اوصاف کا اختیار کرنا ضروری ہے۔ انہی میں سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ، ہمارا گھر، ہمارے محلے، ہماری گلیاں یہ صاف و شفاف رہیں، پاک و صاف رہیں، تو اس میں ایک صفت ایسی ہے جس کو نمایاں مقام حاصل ہے، سب سے اونچا مقام حاصل ہے، اور وہ ہے حیا، شرم۔ حیا ہم جسے کہتے ہیں عربی زبان میں حیا، اردو میں کہتے ہیں شرم۔ شرم و حیا یہ ایک ایسی صفت ہے، بنیادی صفت ہے، نمایاں صفت ہے کہ اگر یہ ہمارے اندر آ گئی، داخل ہو گئی، تو یاد رکھو ہمارا سماج و معاشرہ صالح ہو جائے گا، صاف و شفاف ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیا کی دین اسلام میں بہت زیادہ اہمیت ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح بخاری میں بھی روایت موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے، اور دیگر کتب احادیث میں بھی حدیث مذکور ہے۔ کیا ہے؟ الایمان بضع وسبعون شعبہ، کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ افضلها قول لا الہ الا اللہ، اس میں سب سے افضل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے۔ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق، اور سب سے چھوٹی برانچ ایمان کی، شاخ چھوٹی ایمان کی کیا ہے؟ اماطۃ الاذى عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 70 سے زیادہ شاخیں ہیں ایمان کی، اس میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچی جو شاخ ہے اس کا تذکرہ کر دیا، اور جو سب سے نچلی شاخ ہے اس کا بھی تذکرہ کر دیا، باقی چیزوں کو حذف کر دیا، اعلیٰ بتایا، ادنا بتایا، اور کسی کا تذکرہ
حدیث میں نہیں کیا، لیکن کیا تو ایک ہی صفت کا، ایک ہی چیز کا جو ایمان کی برانچ ہے، وہ ایک کیا ہے؟ وہ والحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کا جز ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اللہ کے نبی نے 70 سے زیادہ شاخیں بتائی، سب کا تذکرہ اس حدیث میں نہیں کیا، اعلیٰ کا کیا، ادنا کا کیا، لیکن خصوصیت کے ساتھ حیا کو لایا۔ والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا جز ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے پاس حیا جیسی صفت ہوگی تو اس کا معاشرہ صاف و ستھرا ہوگا، اور دیگر جو ایمان کی برانچ ہیں اس میں وہ انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا اگر حیا اس کے اندر پائی جائے۔ اور ایک موقع پر تو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بیان فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیا جو ہے سراپا خیر ہے، سراپا خیر لاتی ہے۔ جس کے پاس حیا ہے، شرم ہے، سمجھ لو وہ خیر اور بھلائی کا مجسمہ ہے۔ جس کے پاس حیا ہے، شرم ہے، وہ ہمیشہ خیر میں رہے گا، بھلائی میں رہے گا، اور اس کے ذریعے خیر اور بھلائی پنپے گی، آگے بڑھے گی۔ جس کے پاس حیا ہے، الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ میرے بھائیو، بات میں ابھی تبدیلی کر رہا ہوں حیا کے اوپر کہ اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس کا اندازہ ایسے لگا لو کہ حیا یہ اتنی پیاری صفت ہے کہ اللہ رب العالمین کی ذات بھی اس صفت سے متصف ہے، یعنی اللہ کو بھی حیا آتی ہے، اللہ بھی حیا کرتا ہے، اللہ بھی شرماتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کے حیا کرنے کا جو معاملہ ہوگا وہ اللہ کی شان کے لائق ہوگا، وہ الگ ہے، لیکن حیا جو صفت ہے وہ اللہ بھی کرتا ہے، حیا بھی اللہ بھی اختیار کرتا ہے۔ جیسے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حی کریم لا یستحی من عبدی اذا رفع یدیہ الی السماء ان یردہما صفرا، کہ اللہ تعالیٰ حی ہے، کریم ہے، بندہ جب اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ سے فریاد کرتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو حیا آ جاتی ہے، اللہ شرما جاتا ہے کہ جس بندے نے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا ہے اس بندے کے ہاتھوں کو اس کی مراد پوری کیے بغیر خالی لوٹا دے، اللہ اسے شرما جاتا ہے، اللہ کو حیا آ جاتی ہے۔ معلوم ہوا یہ ایسی صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بھی ہے، اللہ بھی حیا کرتا ہے، اور اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نورانی مخلوق ہے، یعنی اللہ کے فرشتے، اللہ کی حیا کا معاملہ الگ، اللہ حیا کرتا ہے لیکن جو اس کے لاج ہے اس اعتبار سے، اور پھر فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، یعنی فرشتوں کے اندر بھی یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ حیا کرتے ہیں۔ وہ روایت بڑی مشہور ہے کہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کا کپڑا ذرا تھوڑا سا آپ کے بران سے تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، آپ ذرا بے ترتیبی سے بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ عام طور پر گھروں میں ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ لنگی بنیان میں بیٹھتے ہیں، کپڑے یہاں وہاں بکھرے رہتے ہیں تھوڑے بہت، اسی طریقے سے سمجھ لیجیے کچھ ایسا ہی معاملہ تھا۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، کون؟ ابو بکر آ جاؤ۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی، کون؟ عمر آ جاؤ اندر۔ ابو بکر بھی آئے، عمر بھی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرتے رہے، لیکن جس طرح آپ گھر میں تھے ویسے ہی رہے، ویسے بیٹھے رہے، لیٹے رہے، آپ کا کپڑا جو منتشر تھا ویسے ہی رہا، آپ نے ذرا بھی حرکت نہیں کی۔ لیکن تھوڑی دیر کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، کون ہے؟ پتا چلا عثمان ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلانے سے پہلے صحیح سے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے کپڑے کو ٹھیک ٹھاک کر لیتے ہیں، جو کپڑے یہاں وہاں بکھرے ہوئے تھے اسے صحیح کر کے پھر بلاتے ہیں کہ عثمان کو آنے دو۔ صحابہ کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا، وہاں جو لوگ تھے دیکھ کر حیران ہو گئے، کہا بعد میں اللہ کے نبی ابو بکر آئے تو آپ اسی حالت میں تھے، عمر بھی آئے تو اسی حالت میں تھے، لیکن جیسے عثمان آئے آپ نے اپنا سب معاملہ چینج کر دیا، کیا بات ہے، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ عثمان غنی وہ ذات ہے، عثمان وہ شخصیت ہے کہ اس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں، تو میں کیوں نہ اس سے حیا کروں؟
سبحان اللہ، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیو اندازہ لگاؤ یہ کتنی اعلیٰ صفت ہے، اور خود ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آیا، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من الاضراء فی خدرها، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شرمیلے تھے، ایسے حیا والے تھے، ایسے شرم و حیا کے پیکر تھے کہ جو کمروں میں، خیموں میں، گھروں میں دو شیزائیں لڑکیاں جو شرم و حیا کے ساتھ گھروں میں رہتی ہیں، خیموں میں رہتی ہیں، اس سے کئی زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیا والے تھے، شرم والے تھے۔ میرے بھائیوں یہ صفت حیا، یہ شرم بڑی اونچی صفت ہے۔ اللہ کی قسم ہے اگر یہ حیا آ گئی نا ہمارے پاس، ہم اللہ سے بھی حیا کریں گے، نبی سے بھی حیا کریں گے، ہر چیز سے حیا کریں گے۔ اور یہ حیا ہے جو آپ کو اسلام کے جملہ تعلیمات پر عمل کرنے کا عادی بنائے گا۔ اگر حیا آ گئی، اس کی ڈیفینیشن بہت الگ ہے، بڑی لمبی ہے، اور میرے پاس وہ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی ساری وضاحت آپ کے سامنے کروں، بس اوپر کی باتیں آپ کے سامنے آج کر رہا ہوں کہ حیا بہرکیف بڑی بنیادی صفت ہے، اعلیٰ صفت ہے، اور اسی سے انسان بنتا ہے، اسی سے انسان کی عزت ہے۔ لیکن میرے بھائی جیسے ہی یہ انسان حیا کو اپنی زندگی سے، اپنی ذات سے کنارے کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے، یعنی حیا اس کی زندگی سے رخصت ہو جاتی ہے اور وہ بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے، تو میرے بھائی پھر وہاں سے ساری برائیاں، فساد، فحاشی، عریانیت، بے پردگی، یہ ساری چیزیں پھر جنم لیتی ہیں۔ اور آج یہ مغربی تہذیب کا جو کلچر ہے، یہ فیشن پرستی، یہ ماڈرن دور جس سے آج ہم اور آپ گزر رہے ہیں، یاد رکھو یہ وہ تہذیب ہے جس نے آزادی کا نعرہ لگایا اور آزادی کی بنیاد پر مرد و عورت کو ایک ساتھ لا کر کھڑا کر دیا، عورت کو بے پردہ کیا، عورت کو بے حیا کیا، عورت کو بے شرم بنایا۔ جانتے ہیں میرے بھائی آج دیکھو، آج جو ہم لوگ دیکھتے ہیں نا، ایڈورٹائز وغیرہ آتے ہیں سڑکوں پر، روڈوں پر، بڑی بڑی ہورڈنگ لگتی ہے، جب کوئی ایڈ آتا ہے، کسی بھی چیز کا ایڈ ہو، کار کا ایڈ ہو تو عورت کی تصویر، کسی کپڑے کا ایڈ ہو عورت کی تصویر، ٹرک کا ایڈ ہو عورت کی تصویر، ٹرک کے ٹائر کا ایڈ ہو وہاں بھی عورت کی تصویر، ہر جگہ عورت عورت عورت، اس کو ایسا بے لباس کیا، بے پردہ کیا کہ حیا رخصت ہو گئی۔ اور آج میرے بھائی، آج عورت کی حالت یہ مغربی تہذیب کی وجہ سے، فیشن پرستی کی وجہ سے، آج جو ہماری لڑکیاں، بچیاں، عورتیں جو بے پردہ ہوئی، بے حیا ہوئی، اس کی وجہ سے جانتے ہیں آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ آزادی کے نام پر جو یہ کھیل کھیلا گیا اور اس کا جو بھیانک نتیجہ آج دنیا میں آیا، جانتے ہیں کیسا ہے؟ وہ شاعر نے اپنے شعر میں اس کی عکاسی کی۔ کیا ہے دیکھیے، اس شعر میں آپ کو واضح ہو جائے گا کہ آج اسی بے پردگی کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے۔ شاعر کہتا ہے تلتی ہے کہیں دیناروں میں، عورت کی بات کر رہا ہے کہ تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں۔ یہ آج صورتحال ہے میرے بھائی، بے حیائی سر چڑھ کر بول رہی ہے، فحاشیت و عریانیت کا ایک بڑا معاملہ آج دنیا کے اندر ہے، ہر جگہ بے حیائی۔ افسوس تو یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی، ہمارے مسلمانوں کے گھروں میں داڑھی ہے، بزرگ ہے، سفید داڑھی ہے، اپنی بہو بیٹیوں کو لے کر سمندر کے ساحل پر بے پردہ گھومتے ہیں۔ افسوس کی بات ہے یہ آج ہمارے مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے ہم جب دیکھتے ہیں سر ہمارا شرم سے جھک جاتا ہے کہ ہمارے داڑھی رکھنے والے بڑے بڑے لوگ، جبا پپا والے بھی اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنی بچیوں کو پردہ نہیں سکھا سکے، انہیں حیا نہیں دے سکے، آج بے حیا بنا کے چھوڑا ہے۔ اس کے اصل ذمہ دار والدین ہی ہیں، اس کے اصل ذمہ دار سرپرستی ہیں۔ بہرکیف یہ صورتحال تو ہے آج ہمارے سماج
جو معاشرے کی. لیکن کہنا یہ ہے کہ یہ سب ہوا کیوں، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں. یہ بے حیائی، فحاشیت، روحانیت جو آگے بڑھتی جا رہی ہے، پھیلتی جا رہی ہے، جو رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، اور ہر آنے والا دن بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے بے حیائی کے معاملے میں. اس کے اسباب کیا ہیں، کیا وجوہات ہیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے کروں گا. وقت رہا تو 1-2 علاج بھی بتاؤں گا انشاءاللہ. پہلی بات، پہلا سبب جس کی وجہ سے بے حیائی پنپ رہی ہے، پھیل رہی ہے، پھول رہی، جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے میڈیا. یہ میڈیا، فلمیں، ٹی وی، انٹرنیٹ، فیس بک، واٹس ایپ پہ چیٹنگ کرو یا فیس بک پہ چیٹنگ کرو، گندے اخبار، گندے لٹریچر، یہ ساری چیزیں آج جو پڑھتے ہیں، پڑھائے جاتے ہیں، یہ ساری چیزیں بے حیائی کا سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑا سبب ہے یہ میڈیا. آج ہم گھر میں ٹی وی رکھتے ہیں. ٹی وی رکھنے کے بارے میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں پوری طرح سے حرام ہے، اس کا جائز ناجائز استعمال ہے. ٹی وی ہمارے گھروں میں ہے، لیکن کیا کرتے ہیں ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہمارے گھر کی لڑکیاں، عورتیں، ماں بہن سیریل دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں، اور آپ کے پاس آپ کا 5 سال کا 6 سال کا بچہ بھی فلمیں دیکھ رہا ہے آپ کے ساتھ. 6 سال سے دیکھ رہا ہے، 7 سال ہو گئے، 8 سال ہو گئے، 9 سال ہو گئے، اور دیکھتا جا رہا ہے، فلمیں دیکھتا جا رہا ہے، اور یا تصویریں اسکرین پر آ رہی ہیں، اسے دیکھ رہا ہے، اور آگے آگے بلوغت کی طرف بڑھتا بھی جا رہا ہے. ننگی ننگی تصویریں آ رہی ہیں. میرے بھائی، آپ اسے 5 سال 10 سال ایسے بے پردہ لوگوں کو، اپنے معصوم بچوں کو دکھاؤ گے تو کیا دھیرے دھیرے بچے کے جذبات ابھریں گے نہیں؟ اس کے اندر جو سیکس پاور ہے کیا وہ غالب نہیں آئے گا؟ کیا اس کے اندر بے حیائی نہیں پنپے گی؟ کیا وہ یہ سب دیکھ کر کے اپنے آپ کو غلط راستے پر لے کر نہیں جائے گا؟ یہ ہم کر رہے ہیں ہمارے گھروں میں، اور روکنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی ہے. ہم سب ماں باپ بہو بیٹے سب مل کر کے بے حیائی کا تماشا دیکھتے ہیں گھر میں بیٹھ کر کے، اور سوچتے ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ہماری بیوی یا ہماری بچی اس کو معاشرے میں نہ پڑے، ہماری بیٹی کسی کے محبت کے جال میں پھنس کر گھر سے بھاگے نا. کیسے ممکن ہوگا؟ جب تم خود راستے ہموار کرو گے، جب تم خود اپنی بیٹی کو فلمیں دکھا کر اس کو معاشرے کی بات سکھاؤ گے. فلموں میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے. اس کو محبت کی باتیں ہوتی ہیں. یا تو فلمیں اس کو محبت کے نام پر بدنامی سکھائے گا، یا تو چوری کرنا، یا تو مارکیٹ سکھائے گا. اور کیا سکھاتی ہماری فلمیں؟ یہ سب ہم دکھا دکھا کر اپنی بیٹیوں کو بے پردہ بناتے ہیں، اور بیٹیوں کو ہم اس مقام پر لا کر کھڑا کرتے ہیں کہ وہ خود کسی کی محبت میں پھنس کر، اس کی بھی تمیز نہیں کہ مسلم ہے کہ غیر مسلم، نکل جاتی ہے. تب سر پیٹ کر بیٹھتے ہو، میری بیٹی نے ایسا کر دیا، میری بیٹی نے ویسا کر دیا. کون اس کا ذمہ دار؟ آپ خود ہیں. میرے بھائی دیکھو، ایک اہل علم نے ایک مثال دی، چھوٹی سی، بڑی پیاری مثال ہے. آج ہم اپنے ان ننھوں بچوں کے ہاتھ میں بچہ ہوتا ہے، تبھی سے 1 سال 1.5 سال 2 سال کا بچہ ہوا، گھر میں کام کرنے نہیں دے رہا، موبائل لا کے دے دیا، کارٹون آئے ہیں، یہ سب دکھاتے ہیں، عادت ڈال رہے موبائل کی بچوں کو شروع سے. میرے بھائی کیا سمجھتے ہیں لوگ؟ بچوں کے ہاتھ میں موبائل دے کر کے ہم بہت اچھا کر رہے ہیں. آپ کا بچہ تھوڑی دیر کے لیے بہل جائے گا، لیکن وہ بہلنا نہیں ہے، بلکہ آپ اسے کتنا بڑا بھیانک مرض عطا کر رہے ہو، آپ کو تصور نہیں ہے. اور تو اور آج کے ہمارے، معاف کرنا بات تھوڑی تلخ ہے، لیکن آج کے ہمارے صاحب حیثیت ثروت دولت مند لوگ فخر سمجھتے ہیں اپنے بچوں کو 20-50 ہزار کا موبائل دے کر کے. میں بڑا باپ کا بیٹا ہوں، بیٹا بھی یہ کہتے ہوئے رکتا نہیں ہے. 50 ہزار کا موبائل دے کر کے اپنے دوستوں کو جمع کر کے فلمیں دیکھ رہا ہے، گندی تصویریں دیکھ رہا ہے. کون اس کا ذمہ دار؟ موبائل ہم دیتے ہیں، مثال دیتے ہیں کہ آپ کو گھر میں چاقو خرید کر لانا پڑتا ہے. آپ چاقو خرید کر لاتے ہو گھر میں، کسے دیتے ہو آپ چاقو؟ آپ چاقو لا کر اپنی بیوی کو دیتے ہو. بیوی کیا کرے گی اس چاقو سے؟ سبزی ترکاری کاٹنا ہو کاٹے گی، گوشت وغیرہ تھوڑا کاٹنا ہو کاٹے گی. چاقو کا صحیح استعمال کیا ہے بیوی کو پتا ہے،
لیکن وہی چاقو آپ کے 3 سال کے بچے 2 سال کے بچے کے ہاتھ میں آپ دو گے لا کر کے؟ چاقو مارکیٹ سے لا رہے ہو، لا کے کسے دیتے ہو؟ بیوی کو دیتے ہو، کیونکہ اس کو اس کا طریقہ معلوم ہے کہاں اس کا استعمال ہوگا۔ تو وہ چاقو آپ بیوی کو دیتے ہو، اپنے 2 سال 3 سال کے بچے کے ہاتھ میں نہیں دیتے نا؟ کیوں نہیں دیتے؟ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے کہ بچے کو اس چاقو کا استعمال نہیں معلوم ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اپنے آپ پر بھی وار کر سکتا ہے، کسی اور کو کسی اور پر بھی وار کر سکتا ہے، اسے پتہ نہیں چاقو کیا ہے۔ کیوں؟ بچے کو اس کا استعمال نہیں معلوم۔ بالکل اسی طریقے سے موبائل کا معاملہ ہے۔ موبائل آپ اسی کو دو جو اس کا جائز طریقہ استعمال، جو جائز طریقہ جانتا ہو استعمال کا۔ آج ہم نے موبائل لا کر دے دیا، چھوڑ دیا، اور یہاں سے پھر بے حیائی پنپتی ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنیے۔ یہ جو چل رہا ہے نا موبائل، ٹی وی، انٹرنیٹ، جو فیس بک، یہ سب ہم لوگ گندی گندی تصویریں لڑکیوں کی، عورتوں کی جو دیکھتے ہیں، اور آج تو ایسا معاملہ ہے کہ اگر بچنا بھی چاہے تو آدمی بچ نہیں پا رہا ہے، اس قدر یہ فتنہ بڑھ چکا ہے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں لا تباشر المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها، کہ کسی بھی عورت کے لیے، دیکھو بات کتنی بڑی اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، کسی بھی عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے کہ وہ کسی عورت کو دیکھ کر اس سے ملاقات کر کے آئے اور اپنے شوہر کے سامنے اس دوسری عورت کی خوبیاں بیان کرے، اس دوسری عورت کی حیثیت و کیفیت بیان کرے کہ وہ فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، وہ ایسی ہے، دبلی ہے، پتلی ہے، موٹی ہے، ناٹی ہے، اس کا چہرہ ایسا ہے، اس کا رنگ ایسا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی بھی عورت کی حیثیت و کیفیت کو ایسے بیان کرے کأنہ ینظر الیہا، گویا کہ وہ شوہر سن کر کے اس لڑکی کو امیجن کرنے لگے، تصور کرنے لگے، ہاں ایسی ہوگی، ایسی ہوگی۔ یہاں تک اجازت نہیں ہے شریعت میں۔ بیوی کو روکا ہے اسلام نے، بیوی کو روکا ہے نبی نے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی بھی عورت کے حوالے سے اس کی جو بھی حالت و کیفیت ہو بیان نہ کرو۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج تو بہت تماشے ہیں، آپ کچھ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور ایک بات یاد رکھو، ایک بات یہ بھی بتا دوں، یہ موبائل میں جو فلمیں آتی ہیں نا، آج دوست لوگ، نوجوان لوگ ایک فلم کیا آئی اسے جو ہے نشر کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں، یہ پھیلاتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب، لنک بھیجے جاتے ہیں، تم بھی دیکھو، تم بھی دیکھو، یہ ایسی فلم آئی ہے، بے حیائی کا ننگا ناچ ہوتا ہے اور فلمیں نشر کی جا رہی ہیں، پھیلائی جا رہی ہیں، بے حیائی کو پھیلا رہے، کون پھیلا رہے؟ مسلمان پھیلا رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو فرمان ہے بڑا عجیب و غریب ہے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة، کہ جو لوگ بے حیائی کو، فحاشی کو پسند کرتے ہیں، یعنی اس کو پھیلانا پسند کرتے ہیں، کہ میں نے دیکھا ہے دوسرے بھی دیکھیں، میں نے دیکھا ہے دوسرے بھی دیکھیں، بے حیائی کو، فحاشی کو پھیلاتا ہے، نشر کرتا ہے، تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ دردناک عذاب آخرت سے پہلے دنیا میں بھی دے گا۔ آخرت میں تو ہے ہی عذاب، اس سے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایسے بے حیا لوگوں کو اس کا عذاب دنیا میں بھی چکھائے گا۔ وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے، عذاب دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ کس کو؟ ایسے بے حیا لوگوں کو، ایسے بے شرم لوگوں کو جو موبائل پر فلموں کو یہاں وہاں نشر کرتے ہیں، چاہے واٹس ایپ کے ذریعے ہو، چاہے فیس بک کے ذریعے ہو، چاہے یوٹیوب کے ذریعے ہو۔ یاد رکھو مسلمانوں، اور میری ماں بہنوں، تم بھی سن رہی ہو اور تم بھی اس میں کچھ کم نہیں ہو، مرد تو مرد ہے لیکن سب کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ ماشاءاللہ جو بچے ہیں اللہ ان کی حفاظت بھی فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ حالت ہے آج امت کی۔ یاد رکھو اللہ کا فرمان ہے نا کہ جو بے حیائی کو پھیلائے گا دردناک عذاب اسے دنیا میں نہیں ملے گا اور آخرت میں نہیں ملے گا۔ تو پہلی چیز
جو میں نے بتائی یہ بھی بے حیائی اور فحاشی کے پھیلنے کا سبب جو ہے یہ میڈیا ہے، آپ کا موبائل، انٹرنیٹ وغیرہ وغیرہ ہو گیا۔ دوسری چیز جو بے حیائی کے پھیلنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے وہ کیا ہے جانتے ہیں؟ اختلاط، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ رہنا۔ کہاں رہتے ہیں ہمارے لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ؟ اسکولوں میں، کالجز میں۔ لڑکے اور لڑکیاں اس کالج میں، یونیورسٹی میں ایک ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے پردے کا۔ اور تو اور جب پروفیسر صاحب، استاد صاحب جب کسی پروجیکٹ پر کام کرانا ہوتا ہے تو جوڑی بناتے ہیں، اور جوڑی بناتے ہیں تو لڑکے اور لڑکی کی جوڑی بناتے ہیں، کہ لڑکیوں کو نہیں کہ خالی لڑکیاں ہی جوڑی بدار بن جائیں، لڑکے، ایسا نہیں کیا جاتا ہے کالجز میں۔ لڑکے اور لڑکیوں کی جوڑی بنائی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب یہ ایک پروجیکٹ پہ کام کریں گے تو ڈر ختم ہو جائے گا۔ ہاں، ڈر بھی ختم ہوتا ہے اور حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، حیا بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی کالج میں برتھ ڈے منایا جاتا ہے، برتھ ڈے منایا جاتا ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں برتھ ڈے مناتے ہیں میرے بھائی، اور وہ بھی بے پردہ آتے ہیں، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں، گلے ملتے ہیں، اجنبی لڑکے لڑکیاں ہیں، اگر ہاتھ ملانا، گلے ملنا۔ ایسے میں آپ کی بیٹی جو پردے والی ہے، برقعے میں جاتی ہے، برقعے میں جاتی ہے کالج، برقعے میں واپس آتی ہے، اور برتھ ڈے میں بھی اس کو بلایا جاتا ہے۔ آپ کی بیٹی پردے میں روزانہ یا کب تک جائے گی؟ برتھ ڈے میں بلایا جاتا ہے، بیٹی آپ کی جائے گی، کب تک پردے میں رہے گی؟ اس کے دوست یار مل کر کے اسے بھی بے پردہ بنا دیں گے، پردہ ہوتا نکال کے تھیلی میں بیگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ مرد و زن کا اختلاط کالجز میں ہوتا ہے۔ اور دوسرے جانتے ہیں آپ، کال سینٹر، ایک کال سینٹر تو آج بہت بری بلا ہے جو بے حیائی کو پھیلانے میں یہ بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ کال سینٹر، افسوس یہ ہوتا ہے، کال سینٹر جانتے ہیں، کال سینٹر میں افسوس ہوتا ہے، آپ خود تجربہ کیے ہوں گے کہ ہم جس جگہ رہ رہے ہیں نا، بامبے شہر میں، خود ہم میرا روڈ میں رہتے ہیں، آپ گاندھی ولی میں رہتے ہیں، اور بلڈنگ میں اگر آپ رہتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے جس بلڈنگ میں ہم رہتے ہیں اسی بلڈنگ کے ہمارے اڑوسی پڑوسی کی لڑکیاں رات رات بھر گائب رہتی ہیں، کال سینٹر میں رہتی ہیں، اور رات میں آپ کی بیٹی کو جو کال سینٹر میں کام کرتی ہے، آپ کی بیٹی کو لینے کے لیے کار آتی ہے، کال سینٹر سے کار آتی ہے، اور اس کار میں آپ کی بیٹی جا رہی ہے، رات میں جا رہی ہے، اور اس کار میں اور کتنے لوگ بیٹھے ہیں؟ 4 لوگ اور ہیں، وہ عورت نہیں ہے، لڑکیاں نہیں ہیں، مرد بیٹھے ہیں اس کار میں، کال سینٹر میں، اور آپ اپنی بیٹی کو بزنس کا تھوڑا کمانے کے لیے، جاب کے لیے کال سینٹر کی کار میں بٹھا دیتے ہو، اور پوری رات آپ کی بیٹی کال سینٹر میں رہتی ہے، کیا کرتی ہے؟ اجنبی لوگوں کے ساتھ رہتی ہے، کیا کرتی ہے؟ اور جب اس کو معاشرے کے جال میں پھنستی ہے، گھر سے بھاگتی ہے، تو ہم بولتے ہیں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ یہ ہے معاملہ کال سینٹر کا، اور صرف کال سینٹر نہیں، بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں نا جس میں مرد و زن مل کر کام کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو بے حیائی کو فروغ دے رہی ہیں، فحاشی کو پھیلا رہی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہاں پر دیکھیے، یہاں پر ایک ساتھ مل رہے ہیں، ایک ساتھ بیٹھ رہے ہیں، ایک ساتھ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ فرماتے الا لا يخلؤن رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان، کہ خبردار، نبی نے کہا خبردار، کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا نہ رہے،